بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کی ایک تاریخ آ گئی ہے۔ 11 فروری کی تاریخ آج انہوں نے سپریم کورٹ میں دی۔ سپریم کورٹ میں آج ہیرنگ تھی، 3 وہاں پر ججز کا پینل تھا، مینا اللہ صاحب تھے، قاضی صاحب تھے اور جسٹس امین الدین صاحب تھے۔ تو آج سپریم کورٹ میں انٹرپریٹیشن کی گئی جو آئین کا آرٹیکل 48(5) ہے۔ 48(5) یہ ہے کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں اس کی جو لینگویج ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ when a president dissolves the national assembly notwithstanding anything contained in the clause 1 he shall appoint a date no later than 90 days from the date of dissolution for the holding of general election to the assembly۔ یعنی اس آئین کے آرٹیکل 48(5) میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہی الیکشن کی تاریخ دیتا ہے، مگر پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے ایک نیچے سبارڈینیٹ لیجسلیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اسٹیچوٹ بنا ہوا تھا الیکشن ایکٹ، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ پاور دے دی تھی۔ تو اس آئین کے آرٹیکل کی کبھی کوئی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن موجود نہیں تھی سپریم کورٹ یا کسی اور کورٹ کی جانب سے، تو ایک ابہام سا کریٹ تھا۔ اس لیے الیکشن کمیشن بار بار انکار کرتا تھا کہ صدر کے پاس جانے کو، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا ہی اختیار ہے۔ تو آج عدالت نے بڑا ہی کلیئر پیغام دے دیا، بڑی ہی کلیئر انٹرپریٹیشن اس قانون کی کر دی کہ آئین سب سے بالا تر ہے، باقی سب لیجسلیشن اس کے نیچے ہے، اور آئین کی آرٹیکل 48(5) میں اگر لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ تاریخ دے گا تو پریزیڈنٹ ہی تاریخ دے گا۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں اس کو تھوڑا سا چیلنج کرنے کی کوشش کی، مگر ججز نے بڑے ہی اسٹرکٹلی ان کے اس آرگیومنٹ کو رد کر دیا اور اپنا فیصلہ اس مسئلے پر سنا دیا۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ تاریخی دن ہے، پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک تاریخی فیصلہ ہے، ایک انٹرپریٹیشن جو ہمیشہ کے لیے اب کلیئر ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کو ہی تاریخ دینی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ ابھی صدر کے پاس جائیں اور الیکشن کی ایک کنفرم ڈیٹ لے کر آئیں، اور وہ تاریخ جو آئے گی وہ آج ہی آئے گی۔ ابھی انہوں نے جب حکم دیا تو کچھ وکلاء کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا الیکشن کمیشن والوں کے ساتھ کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ابھی بیٹھیں۔ تو ایز وی اسپیک وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹ کر رہے ہیں اس ڈیٹ کے بارے میں۔ یہ ڈیٹ غالباً 4 فروری یا 11 فروری ہوگی۔ عدالت نے جب 4 فروری پر نہ کروانے کا پوچھا تو اس پر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ وہ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے، تو بہتر ہے ہم 11 کو کر لیں تمام، کیونکہ وہ بھی سنڈے ہی بنتی ہے 11 فروری، تو اس میں ہماری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی۔ تو اب دیکھنا ہے تاریخ یا 4 ہوگی یا 11 ہوگی، پر جو بھی تاریخ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے آئے گی اب اس پہ بھی عدالت کا کہنا تھا، جو وہاں کے چیف جسٹس ہیں اور جو باقی جسٹس، ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیٹ سٹون ریٹن ہوگی، یعنی پتھر پر لکیر ہوگی، اور ہم وہ تاریخ کسی کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی ابھی آج جو پریزیڈنٹ صاحب سے تاریخ آئے گی انہی پر ہی الیکشن ہوں گے۔ یعنی پاکستان میں بس اب الیکشن آ گئے ہیں، الیکشن کی اب ماحول بنتا جا رہا ہے، اور سب لوگ اب الیکشن کی میں سمجھتا ہوں تیاری کرنا شروع کر دیں۔ آج پیپلز پارٹی بھی بری طرح سے عدالت میں ایکسپوز ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں فاروق نائک صاحب، انہوں نے جو وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جیسے ہوتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ نہ ادھر سٹانس لیتے ہیں نہ ادھر، بس اپنا ایک وہ منافقت کی پالیسی چلاتے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف کارروائی کریں، انہوں نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ تو اس پر جو جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی تو پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے، آپ نے کیوں اس ٹائم سینسس کو لازمی کر دیا؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ سینسس لازمی کریں گے تو الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے؟ تو پیپلز پارٹی بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی، ان کی جو دوگلی پالیسی ہوتی ہے آج عدالت میں نہیں چل سکی۔ عدالت نے آج بڑا کھرا سا سب کو جواب سنایا۔ الیکشن کمیشن کے جو نمائندے تھے انہیں بھی ان کی بھی اچھی خاصی انہوں نے کلاس لی کہ آخر 90 ڈیز سے زیادہ ہو کیسے گئے، آپ نے الیکشن ٹائم پر کروائے تو کرائے کیوں نہیں؟ خیر اب جو بھی ہونا تھا ہو گیا، اب ایک کلیئر ڈیٹ کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے آ جائے گی، 4 ہوگی یا 11 ہوگی، زیادہ چانس 11 تاریخ کے ہی لگ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پی ٹی آئی ان سے ناراض تھی، عمران خان صاحب بار بار یہ میسیجز آتے تھے کہ عمران خان صاحب خفا ہیں کہ آخر پاکستان کے جو صدر الوی صاحب ہیں جن کا اصل میں تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ کیوں اس بارے میں سٹینڈ نہیں لے رہے۔ ان کا یہ کام تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، بار بار پی ٹی آئی کے وفود ان سے ملے، ان کو خط لکھے گئے، عمران خان نے جیل تک سے پیغامات بھجوائے، عمران خان کی سسٹرز نے آ کے بات بتائی کہ عمران خان صاحب سخت ناراض
ناراض ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، تو ان کا عمران خان صاحب کا سٹانس بھی اب سچا ثابت ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان پر پریزیڈنٹ سٹینڈ لے لیتا، ان کا ایک کلیئر سٹانس آ جاتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کلیئرلی دے دیتے، وہ جو انہوں نے ایک دوغلا سا لیٹر جس میں ریکمنڈیشن صرف لکھ دی اور کلیئر حکم نہیں دیا، وہ انہوں نے اب ڈیموکریسی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ اور پر اینی وے صدر صاحب کی جو بھی ان کے اس ٹائم عزائم تھے، وہ شاید زیادہ دیر تک صدر رہنا چاہتے تھے، ان کا یہی تھا کہ بس ان کو کوئی ہٹائے نہ۔ اب صدر کی اس کرسی کا کیا فائدہ؟ آج عدالت نے بھی ان کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اور الٹا انہی کو حکم دیا ہے کہ آپ ہی مالک ہیں بھائی، آپ ہی کا آئین کے لکھا ہوا ہے کہ آپ تاریخ دیں تو دیں۔ اب صدر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی ان سے خوش نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی ان سے ناراض ہے، اور اب ان کو الیکشن کی ڈیٹ دینا پڑ رہی ہے تو دوسری پارٹی بھی ان سے کسی صورت بھی خوش نہیں ہوتی۔ تو یہ دوگلی پالیسی یاد رکھیں، زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیں اور اسی پر قائم رہیں، لانگ ٹرم میں اسی کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی آج ثابت ہو گئی۔ تو اینی وے اب تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن اور وکلاء کا وفد وہاں سے ایک ڈیٹ لے کر آتا ہے اور عدالت ایک کلیئر فیصلہ سناتی ہے تو حالات کس طرف جاتے ہیں۔ یہ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس پر کامنٹ بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔